اللہ کرے یہ بات کسی طرح نریندر مودی کے کان تک پہنچ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، صحیح حدیث ہے، فرمایا دشمن سے لڑائی کی تمنا مت کرو، دشمن سے لڑائی کی تمنا مت کرو۔ تو ہم نبی کا یہ پیغام نریندر مودی تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی وہ لوگ ہیں جو لڑائی کی تمنا نہیں رکھتے، ہم امن کے خوگر ہیں۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کو ٹالنے کے لیے صلح حدیبیہ میں کیسی ان کی سخت شرائط کو بھی تسلیم کیا، اس لیے کہ ہم جو ہے وہ اصل امن پسند لوگ ہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لا تتمنوا لقاء العدو، نبی نے فرمایا دشمن سے ملاقات کی یعنی لڑائی کی تمنا مت کرو، لیکن آگے فرمایا اگر مسلط ہو جائے جنگ تو پھر کیا ہونا چاہیے، فَإِذَا لَقِيتُمْ، اگر جنگ سے تمہارا واسطہ پڑ جائے، فَاصْبِرُوا، صبر کرو۔ اور آگے جو نبی نے الفاظ کہے ہیں وہ تو ایسے مزیدار ہیں کہ بہت ہی مزہ آتا ہے وہ الفاظ پڑھتے ہوئے بھی اور نقل کرتے ہوئے بھی اور لوگوں کو سناتے ہوئے بھی۔ آگے نبی نے الفاظ جو فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، یقین کر لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ آہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کی تمنا مت کیا کرو، لیکن اگر کوئی تم سے لڑنا چاہ رہا ہے اور وہ باز نہیں آ رہا اور وہ تمیز سے مذاکرات کی میز پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر فرمایا کہ یقین کر لو جنت اللہ نے تلواروں کی جھنکار میں رکھی ہے۔ تو میں بڑا خوش ہوا کہ یہاں ہم نے پاکستانیوں کے جذبات دیکھے، جب ہمیں پتا چلا یہاں پاکستانیوں کو کہ جنگ ہو رہی ہے اور انڈیا نہیں مان رہا، شرافت سے سمجھ میں، انڈیا سے مراد نریندر مودی ہے، وہاں کی عوام تو میں نے بتایا کہ جنگ نہیں چاہتی ہے اور وہ بہر قیمت جنگ ہی چاہتا ہے۔ تو یہاں میں نے ساتھیوں کے جذبات دیکھے، یا قاری صاحب ملے، انہوں نے کہا یار بس میں جا رہا ہوں پاکستان اور بارڈر پہ جاؤں گا، کیونکہ ان کے جذبات میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ وہ کہہ رہے یار ڈبو کے کھانے میں وہ مزہ نہیں ہے جو جنگ لڑنے میں مزہ ہے، یعنی وہ جنگ جو لازمی مسلط کی جائے۔ تو جس قوم کو ڈبو کے کھانے میں وہ مزہ نہیں آتا جو لڑائی میں آتا ہے، تو اس قوم سے دنیا کی کوئی طاقت جیت نہیں سکتی۔ ہم لڑتے ہیں جنت کے لیے اور وہ لڑتے ہیں زندہ رہنے کے لیے، تو دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو میں نے یہاں پاکستانی عوام میں جذبات دیکھے کہ ماشاءاللہ ہر ایک تیار ہے، وہ کہہ رہے یار عمان چھوڑ کے ہم جائیں گے اپنے ملک، ان کو یہ ڈر ہے کہ یار یہ فلائٹیں بند ہو گئی کہ ہم یہیں باؤنڈ نہ ہو کے رہ جائیں۔ تو وہاں ہمارے پاکستانی جو آرمی کے جوان، ایئر فورس کے اور جو ہمارے دوسرے جوان ہیں نیوی کے، وہ لڑ رہے ہوں گے، ہم یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھیں، یہ مزہ نہیں آئے گا۔ تو وہ سب کے یہ جذبات ہیں کہ ہم بھی جائیں گے اور بارڈر پہ جا کے لڑیں گے، اور ہمارے پاس جوان ہول سیل کے حساب سے ہیں، کیونکہ ہمارے الحمدللہ بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جوانوں کا ریشو بوڑھوں اور عورتوں اور بچوں کے ریشو سے زیادہ ہے۔ تو اس گروتھ ریشو کی وجہ سے ہمارے پاس جوان ہول سیل کے حساب سے ہیں، اور اس میں جو برسر روزگار ہیں ان کے جب یہ جذبات ہیں تو سوچو بے روزگاروں کے کیا جذبات ہوں گے۔ صحیح ہے نا؟ جو برسر روزگار ہیں وہ ان کا یہ جذبہ ہے کہ ہم بارڈر پہ پہنچ کے لڑیں، تو سوچو کہ جو بیچارے بے روزگار گھوم رہے ہیں پاکستان میں اور ان کی بھی بڑی تعداد ہے، وہ تو پھر تلاش کر رہے ہیں یار کرنے کا کوئی کام ہی نہیں ہے، تو چلو فری پھوکڑ میں اگر جنت مل رہی ہے، ٹھیک ہے نا، صحیح ہے نا۔ ان کو تو گھر میں بھی تانے ملتے ہیں، کم بخت ہو کچھ کما کے لاؤ نہ، ان کی بیویاں بھی تانے دیتی ہیں، بچے بھی کہتے ہیں اپا پڑے رہتے ہو یہاں پہ، تو وہ تو تلاش میں بھائی جنگ چھڑے اور ہم جائیں اور جنت تو کم از کم حاصل کریں نا۔ تو ہم جنگ کے خواہش مند نہیں ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ جنگ ہو، ہمارے نبی نے جنگ کی تمنا سے ہمیں منع کیا، لیکن نبی نے بتایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، جنت اللہ نے تلواروں کی چھاؤں میں رکھی ہے۔ تو ہم لڑتے ہیں مرنے کے لیے اور وہ زندہ رہنے کے لیے لڑتے ہیں، تو دونوں کی جنگوں میں بڑا فرق ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ اگر اللہ نہ کرے انڈیا پاکستان کی جنگ چھڑی، اللہ نہ کرے، ہم نہیں چاہتے کہ چھڑے، دونوں ملکوں کی عوام ایک دوسرے سے محبت کرتی ہے، دونوں اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھو صرف پاکستانی افواج نہیں لڑیں گی، پاکستان میں جتنے جوان ہیں وہ تو پہنچ جائیں گے، اور بوڑھوں کا بھی وہی جذبہ ہوگا جو جوانوں کا ہوتا ہے۔ تو یہ پھر یہ نہ سمجھے کہ اتنے لاکھ آرمی سے کون لڑے گا، اتنی عوام سے کون لڑے گا، آپ یہ سمجھ لیں۔ ہمارے ہاں تو پھر یہ تو جنونی، اس ایسے موقع پہ ہم جنونی بن جاتے ہیں، ویسے ہم جنونی نہیں ہیں، ہم اعتدال کی بات کرتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ لڑائی ہو، ہم چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے تعلقات جیسے اچھے ہوں، تجارت کو فروغ ہو، اور دونوں ملکوں کی عوام ایک دوسرے سے اسی طرح محبت کرتی رہے جیسے کر رہی ہے۔ لیکن اللہ نہ کرے اگر جنگ چھڑی ہے تو پھر وہ میں نے آپ کو دوبارہ بتا دوں، خدا کی قسم ڈبو